پہلے قضیہ وی پی این کا کہ یہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے، یہ بحث بھی پچھلے 3 دن سے نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کی بھی بڑی زینت بنی ہے۔ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ بھائی یہ کہاں سے اٹھا کر یہ باتیں لاتے ہو۔ تازہ خبر یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ نومبر 30 تک اپنے وی پی این رجسٹر کرا لیں، ورنہ 1 دسمبر سے وہ کریک ڈاؤن شروع ہوگا کہ آپ اپنی خیر منائیں گے، آپ کی سوچ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آج انہوں نے پارلیمنٹیرین سینیٹرز سے ان کے ایک پینل سے خطاب کیا اور انہوں نے کافی شکایت کی۔ انہوں نے کہا آپ خلیجی ممالک دیکھیں، آپ چین دیکھیں، آپ ترکی دیکھیں، یہ ممالک اتنا زبردست طریقے سے جو ہے اپنے ڈیجیٹل سپیس کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں ہے کہ پورا ایک کھلا ڈلا ماحول ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ان معاملات کو دیکھیں۔ 2-4 وجوہات جو ابھر کر سامنے آئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، پی ٹی اے، منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے، کہ جی سیکیورٹی رسکس جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، حساس معلومات ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، اسے قابو کرنا ضروری ہے۔ بلاسفمی یعنی کہ توہین مذہب کی بات ہوئی کہ وہ بھی، اس کا بھی ذمہ داری وی پی این پر ہے۔ اور پھر قابل اعتراض مواد، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اس پہ اعتراض کس کو ہے یا اعتراض کیا ہے، وہ اعتراض جائز ہے یا نہیں ہے، لیکن قابل اعتراض مواد کو بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے، ورنہ ہماری قوم جو ہے وہ اخلاقی پستیوں کی جانب رواں دواں ہے۔ تو پچھلے 2-4 دن میں یہ بڑے بحث مباحثے ہوئے ہیں، اور پی ٹی اے کا اب یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ بھائی رجسٹر کرا لو، تو کوئی 20,000 سے زائد افراد نے اور تنظیموں نے یا بزنسز نے رجسٹر کر لیا ہے۔ ایک آخری چیز جو بتائی پی ٹی اے کے چیئرمین نے کہ ہم نے بہت آسان کر دیا ہے یہ پروسیس، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، صرف 8 سے 10 گھنٹے لگیں گے، اپنی پوری معلومات ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کو اوکے کر دیں گے، آپ کا جو بھی بزنس ہے آئی ٹی وائی ٹی وہ تھرائیو کرتا رہے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور اس طرح ہم سب ہنسی خوشی رہنے لگیں گے۔ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تسی استعمال کرو دب کے۔ تو ایک میں تھوڑا سا کلپ سنانا چاہ رہا ہوں، اس پر میں آپ کا جواب چاہوں گا۔ میرا جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے ان کے چیئرمین نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ جی کہ یہ غیر شرعی ہے، پھر ہمارے کولیگ ہیں نادر گرمانی، ان کے پروگرام میں وہ آئے اور انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے سب سے، میرا خیال ہے کہ پھر ذرا اس کا جواب دیں گے۔ دیکھیے، ایک ہے غیر شرعی مواد کا دیکھا جانا، چاہے وہ رجسٹر ہے چاہے وہ نان رجسٹر ہے، وہ بالکل ہی آپ اسے تو ناجائز کہیں گے، اسے کسی بھی صورت میں آپ جائز تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب بات آ جاتی ہے کہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے۔ آپ یہ مجھے بتا دیجئے کہ ہم جو سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں یا ہم باقی نیٹ کا جو استعمال کر رہے ہیں، ہم پازیٹیو ایکٹیویٹی کے اندر کتنا استعمال جی کوئی مثبت استعمال بھی ہے وی پی این کا، تباہی کا راستہ ہے۔ دیکھیں میں تو اور اس میں دیکھیں یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے جیو پہ انہوں نے زیادہ تفصیلی بات کی ہے، پلیز آپ پہلے اس سے آپ تھوڑا سا کہ کیا میڈیا نے توڑ مروڑ کے ان کے بیان کو پیش کیا یا ہم نے اسے سمجھنے میں غلطی کی۔ جی مفتی راغب نعیمی صاحب نے فرمایا کہ رجسٹرڈ یا وی پی این ہو غیر رجسٹرڈ یہ ڈزنٹ میٹر، لیکن اگر اسے غیر اخلاقی مواد دیکھنے، کردار کشی، ریاستی سلامتی کے خلاف سرگرمی ہو، مذہبی شاعر اور اکابرین کی توہین کے لیے استعمال کیا جائے تو ظاہر ہے یہ حرام ہے، ایکٹیویٹی حرام ہے۔ اچھا، البتہ اسے تعلیمی مقاصد، رابطہ کاری یا سماجی اقدار کے فروغ کے لیے استعمال کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کی مثبت سرگرمیاں ہیں تو پھر وی پی این رجسٹر کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کی لوکیشن چھپانے کی بھی پھر ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مثال دی کہ لاؤڈ اسپیکر ہے، اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے اور درست استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ استعمال سے طے ہوگا کہ فعل شرعی ہے یا غیر شرعی، اگین وہ آلے کی بات نہیں کر رہے، استعمال کے فعل کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے کے ماہر نے انہوں نے بتایا تھا کہ وی پی این کے ذریعے روزانہ 1.5 کروڑ غیر اسلامی اور غیر اخلاقی ویب سائٹ تک رسائی کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، اگر وی پی این کا ناجائز استعمال جائز استعمال سے زیادہ ہے تو پھر ہمیں اس پورے مسئلے کو اسی تناظر میں دیکھنا پڑے گا، یہ ان کا جسٹ ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ پھر وہی ہے کہ جو آدھا سچ جب آپ بولیں گے ریاست یا ریاستی عملدار تو کنفیوژن پیدا ہوگا اور عام آدمی جو ہے وہ کھوج لگائے گا کہ چکر کیا ہے۔ یہ بھی بتانا چاہیے تھا مولانا صاحب کو کہ کتنے نوجوان
VPN کے ذریعے مختلف بین الاقوامی کمپنیوں اور انڈیویجولز کے لیے اس وقت کام کر کے نہ صرف اپنے گھر والوں کا بلکہ ریاست کا پیٹ پالنے کے لیے 3 سے 3.5 ارب ڈالر بھی کما رہے ہیں. یہ بھی انہیں بتانا چاہیے تھا. حالانکہ روزگار جہاں تک مجھے علم ہے قانونی طور پہ آئینی طور پہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزگار کا کریں. تو یہ آدھی باتیں جو ہیں وہ شاید بتائی گئی. مولانا کا انہوں نے اس کی بنیاد پہ دیکھیے میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا. ان کو جو پیپر اور جو بریف دی گئی تھی اس کے مطابق انہوں نے بات کی. ٹھیک ہے. اب میں ظاہر ہے کہ پہلے میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس پہ لائٹر ٹون میں بات کی جائے کہ جی دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, خلافت کولا آپ نے لانچ کر دیا, آپ خلافت VPN بھی میڈ ان پاکستان لانچ کر دیں, سب کچھ اچھا چلے گا اور بالکل شریعت کے مطابق شریعہ کمپلائنس VPN. نہیں دیکھیں ایک زمانے میں وسط صاحب آپ کو اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ لاؤڈ سپیکرز کے خلاف بھی بات کی گئی تھی. ایک زمانے میں ٹیلی ویژن کے خلاف بھی بات کی گئی. افغانستان میں تو ابھی بھی ٹیلی ویژن دیکھو لیکن کس چیز کے خلاف بات نہیں کی گئی. پرنٹنگ پریس استنبول میں 1727 میں لگا ہے جبکہ 250 سال پہلے یورپ میں کتابیں چھپ رہی تھیں. وہ بھی اس شرط پہ لگایا گیا کہ جو مفتی اعظم تھے انہوں نے کہا کہ اس پہ مذہبی لٹریچر نہیں چھاپا جائے گا, وہ کاتب ہی لکھ سکتے ہیں. 90 برس بعد اجازت ملی کہ اس پہ قرآن اور احادیث اور فقہ کی کتابیں بھی چھاپی جا سکتی ہیں سلطنت عثمانیہ میں, جو کہ بر صغیر کے اور باقی مسلمانوں کے لیے قبلے کی حیثیت رکھتی ہے. اچھا اب کمنگ بیک ٹو بالکل یہ سب کچھ ہوا ہے. پاکستان میں ٹی وی کو بھی ایک دفعہ ایک زمانے میں غیر شرعی سمجھا گیا تھا, سنسار کیا, آپ نے دیکھا ان کو اپنی آنکھوں سے کو جلایا بھی گیا تھا. لیکن پھر جب پتہ لگا کہ یار ہم اس کو اپنے استعمال کے لیے بھی کافی فائدے مند ہے, مذہبی پروگرام ہوتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے, پھر سب ہٹ ہو گیا. بالکل اچھی بات ہے. یہ سب ایک ڈسٹریکشن ہے, ایک اسموک اسکرین ہے. رائٹ ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ یار حکومتی محکموں میں کوآرڈینیشن نہیں ہوتی. اس پچھلے 4 دنوں میں آپ نے کتنی کوآرڈینیشن زبردست یہ نا. یار دیکھیں یہ آپ کا جو ریلیجیس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی PTA کہتے ہیں کہ جی یہ گستاخانہ مواد ہے, اس کو آپ بلاک کیوں نہیں کرتے, پورنوگرافی اس کو آپ بلاک کیوں نہیں کرتے. PTA کی طرف سے آتی ہے یا ان کی طرف سے آتی ہے کہ جی دیکھیں اتنے نوجوان اس پہ پورنوگرافی دیکھ رہے ہیں. میرے پاس اعداد و شمار نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ کافی ایک گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ فروری سے پہلے پاکستان میں بہت لوگوں کو شاید کبھی انہوں نے VPN استعمال ہی نہیں کیا. رائٹ کیوں آپ نے استعمال کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے ٹویٹر کو بلاک کیا ہوا ہے. آپ نے ٹویٹر کو کیوں بلاک کیا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے, آپ سے یہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا کہ یار عوام کی یہ رائے ہے, یہ چیزیں پھیل رہی ہیں. بالکل مس انفارمیشن پھیلی ہے, بالکل وہ ٹویٹر کے بغیر بھی پھیل جاتی ہے. ہاں پورنوگرافی ایکسیس ہوتی ہے, بالکل وہ کہیں سے بھی آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. ایک زمانے میں CDs بھی لوگ خریدتے تھے, DVDs بھی خریدتے تھے, شاید ابھی بھی خریدتے ہیں, مجھے نہیں پتا. پھر آپ نے کہا دہشت گردی. کیا دہشت گردی ایک ایشو ہے؟ اب وہی بات ہوئی نا کہ یار کچھ مطلب جھوٹ کے پیالے میں آپ نے 1-2 چمچ سچ کے بھی ڈالنے. اچھا ایک منٹ, ٹویٹر یا ایکس آپ نے پابندی لگا دی, ٹھیک ہے, میں ایک شہری ہوں, مجھے اس پابندی کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے. لیکن یار یہ پابندی گورنمنٹ کے جو PROز ہیں یا وزیر ہیں یا وزیر اعظم ہیں یا پاکستان ٹیلی ویژن ہے اس پہ کیوں نہیں ہے؟ وہ کیسے استعمال کر رہا ہے ٹویٹر یا ایکس؟ ظاہر ہے VPN کے ذریعے کر رہا ہے اگر بین ہے تو, لیکن میرے لیے نہیں, میں نہیں استعمال کر سکتا. سب سے پہلے تو یہ رجسٹر ہوں گے نا سارے, سب سے پہلے ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اگین اٹ از اے ڈسٹریکشن. آپ کا ایم ہے کہ آپ نے اسپیچ کو کنٹرول کرنا ہے, آپ نے جو حکومت کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں یا جو ریاست یا مطلب موجودہ حکومت کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو آپ نے کرب کرنا ہے, اور کوئی ریزن نہیں ہے. اور فرینکلی اسپیکنگ نا ایک مذاق ہے یہ, اٹس ناٹ فنی, لیکن یہ ایک مذاق ہے. آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس کی کیا ہیڈ لائن بنی ہے, پاکستان ڈکلیئرز VPNs ان اسلامک. اب اس کے بعد جو بھی کلیریفیکیشن ہے, جو بھی وضاحتیں آتے رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ چیز وہاں پر آگے نکل گئی ہے. آپ بات کرتے ہیں جی ڈیجیٹل اکانومی, ہاں ڈیجیٹل اکانومی, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے. دوسری بات نا ٹیررزم, ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ MCQ ہوتا ہے نا, از A ٹیررزم, B پورنوگرافی, C انتشار, یہی ہے نا. آپ نے آل آف دی ابو کو ٹک کر دیا ہے کہ یار ہر ایک جو چیز ہے نا جو وہ آپ استعمال کر لو.
کیا ٹیررزم ایک ایشو ہے؟ یقیناً. ابھی ویکینڈ پر کلات میں ایک حملہ ہوا ہے جس میں 8 FCK کے اہلکار شہید ہوئے ہیں. آج ابھی کچھ گھنٹے پہلے بنو میں ایک پولیس چیک پوائنٹ پر حملہ ہوتا ہے, 7 سے 8 پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا جاتا ہے along with their weapons and equipment. یہ کہنا اب کہ جی ہم اس کو تو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وی پی اینز ٹیررسٹ استعمال کرتے ہیں از این انسلٹ. جتنے بھی لوگ دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں, چاہے وہ پاکستانی عام شہری ہوں یا وہ سیکیورٹی فورسز کے ممبرز ہوں, اٹ از این انسلٹ ٹو دیم کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں. صحیح ہے, اٹ از این انسلٹ ٹو پاکستانیوں کے انٹیلیجنس, جتنی بھی کچھ ہمیں تھوڑی انٹیلیجنس ہے کہ نہیں سر اصل میں تو مسئلہ پورنوگرافی ہے. اچھا وہ جو 70,000 کرو یار, 70,000 یا 90,000 کا فگر دیا جاتا ہے کہ وہ شہید ہوئے وار آن ٹیرر میں 9/11 کے بعد, وی پی این تھا اس وقت. گرانٹیڈ یہ اپنی دیکھیں یہ سب سے آسان کام ہے نا کرنا, سب سے آسان ادھر تو ذرا محنت کرنی لوگوں کو آپ بیوقوف بھی سمجھ, لوگوں کو آپ اتنا بیوقوف سمجھ رہے اتنا شاید آپ خود ہیں. اچھا ایک چیز میں ایڈ کر لوں, دس از مائی پرابلم, ایک چیز میں ایڈ کروں جو جس طرح آپ نے ڈیجیٹل اکانومی کی بات کی, آج ہی فگرز آئے ہیں گورنمنٹ کے اپنے فگرز ہیں کہ اس سال کے پہلے 4 ماہ میں ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں, تمام تر سینسرشپ اور یہ جو ہمارے ملک میں اس سال جو کچھ ہوا ہے آئی ٹی کے ساتھ, اس کے باوجود 1 ارب 20 کروڑ کی ایکسپورٹس ہوئی ہیں, جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 34% اوپر ہے. ڈالر یا روپے؟ آپ یہ کروڑ ڈالر, آپ یہ امیجن کریں کہ یہ جو ہمارے ہاں گورنمنٹ حرکتیں کر رہی ہے ڈیجیٹل اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے, اس کے باوجود یہ ہے اگر یہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر لیں, اپنے نوجوانوں کو خود کمانے دیں, تو بات کہاں سے؟ وہ جب یہ اعداد و شمار دیکھیں گے نا, وہ پتہ ہے کیا کہیں گے کہ دیکھیں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ اسٹیٹ بینک کی پالیسیز اچھی ہیں, اس لیے ہوا. نہیں دیکھیں, if we strip away all the یہ جو ساری جو باتیں ہیں, اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا, مقصد تو آپ کا ہمیشہ سے کلیئر ہی تھا نا. اینڈ اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر ہر 2 ہفتے 3 ہفتوں کے بعد ان کے اوپر یہ کیفیت آتی ہے, ایک بار پھر حکومت پینک موڈ میں ہے, ایک بار پھر ہر جو بھی حکومت کا نمائندہ ہے یا ترجمان ہے وہ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, اور ساری پینک ہے 24 نومبر کی وجہ سے. نہیں یہ وی پی این کا بھی آپ کہہ رہے ہو کہ اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اٹ آل لنکس انٹو اٹ نا یار. وی پی این دیکھیں ٹویٹر بند کب ہوا تھا اور کیوں بند ہوا تھا؟ الیکشن کے آس پاس بالکل ساری شکایتیں آ رہی تھیں, کیونکہ شکایتیں آ رہی تھی, وہ جو تھے راول کمشنر صاحب جو ہیں کمشنر, انہوں نے بات کی, اس کے ساتھ ہی ہوا نا. تو یار یہ مطلب سب چیزیں کنٹینیوٹی میں ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کرونالوجی دیکھو, کرونالوجی سمجھیں, تو کرونالوجی سمجھیں تو یہ باقی صحیح ہے. اب یہ جب سب یہ جو ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں, سی آئی آئی ایکٹیویٹ ہو رہی ہے, پی ٹی آئی ایکٹیو ہو گئی ہے, انٹیریئر منسٹری, جب 5 جگہوں سے ایک ہی بات کے مختلف ورژنز آ رہے ہوں, سمفنی بن رہی ہے نا. اور اچھا اس میں وہ بھی ایڈ کر لیں, وہ بھی ایڈ کر لیں, اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں. میں کچھ مس کر دیا. اسلام آباد میں جو 144 اب لگ چکا ہے 2 مہینے کے لیے, اب ہم آتے ہیں 2 مہینوں کے لیے, آپ بھول ہی جائیں 2 مہینوں کے لیے ہر دفعہ لگتا. اور اس کی جو لیجسلیشن ہوئی ہے اسلام آباد میں پبلک ریلیز کے خلاف, وہ بھی صرف یہ نہیں ہے, دیکھیں مطلب پابندیاں بہت بڑھ گئی ہیں, بڑھتی جا رہی ہیں نا, لگ رہا ہے شاید. ہاں ورچوئل اسپیس ہو یا ریئل اسپیس ہو یا ریئل اسپیس, اگر حالات قابو میں ہوں تو جتنی پابندیاں لگ چکی ہیں میرے خیال میں اتنی کافی ہونی چاہیے. کافی ہونی, اگر حالات حالات قابو میں نہیں ہے.